ایز مسلم ہمیں اپنے مذہب سے بھی یہی ملتا ہے کہ کریکٹر بلڈنگ از ویری امپورٹنٹ. یہ ایز اے فادر، ایز اے مدر، ایز اے پیرنٹ ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا ہے. یہ سمجھ لیں گھر سے گروئنگ. گھر سے. اور آج کا تو ہم نے دیکھیے کوئی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ 2 منٹ ہی بات کی ہوگی، ہم تو آ گئے معاشرے کے حوالے سے بات کرنے. یہ بھی ایک حصہ ہے تعلیم کا. ہمیں ایز اے قوم جو جس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم ایک ایجوکیشن ہم لیتے ہیں کہ جی ہم نے بس وہ ڈگری لے لی، ہم نے میٹرک کر لیا، ایس کر لی، ہم نے بیچلرس کر لیا اور ہم نے بہت ہو گیا، انجینئر بن گیا، ڈاکٹر بن گئے، ACA کر لیا، جو بھی فیلڈ ہے ہم نے کر لیا تو ہم بہت ہو گئی. یہ ایجوکیشن نہیں. میری کوشش ہوگی کہ ساؤتھ کوریا میں جو لوگ رہنے والے ہیں، پرانے جو کوریا کی ایجوکیشن کو پہلے سے 25-30 سال سے جانتے ہیں، تو ان کے لیے بھی ایک اچھا نیا چہرہ آئے گا مارکیٹ کے اندر. میں تو جملہ کہہ دیتا ہوں، یعنی کہ ہم اس کو لائیں گے اپنے چینل پہ. South Korea Statistics Rankings News. News. Views. Interviews. Education news. Politics. Showbiz. Only on SNB News. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو میں I don't have other لوگ words. آج دیکھیں، ہم تو آج کی جو میری آپ سے سیٹنگ ہے، کوئی ایجوکیشن پہ ہم بات نہیں کر رہے ہیں. انشاءاللہ العزیز ہم آگے بھی آپ سے میں گزارش کروں گا، میں کچھ دوسرے لوگوں سے بھی بات کروں گا مستقبل میں. تو ڈاکٹر صاحب ہمیں اپنے آپ کو بھی بنانا ہے. ہم سے مراد میں، میرے ساتھ آپ کے ساتھ اوورسیز میں رہنے والے وہ لوگ، کہ جناب اگر آپ دین کے اتنے، اب ہر فیس بک کے اوپر آپ دیکھ لیں، آپ کو جو ہے نا ماشاءاللہ اسلام کا لوگو نظر آئے گا. پھر اس کی جو فیس بک کے نیچے جائیں گے تو آپ منہ پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے. لیکن وہ ان نان مسلم کنٹری کے لیے اچھا نہیں ہے. وہ آپ جو بات کر رہے ہیں نا، وہ انفارچونیٹ یہ ہے کہ فیس بک جو ہے نا ایک میڈیم ہے لوگوں کے لیے اپنا اینگر شو کرنے کے لیے، اپنی فرسٹریشن شو کرنے کے لیے. جو میں آپ کے منہ پہ نہیں کہہ سکتا، میں آپ کو فیس بک پہ جا کے لکھ دیتا ہوں. Who is going to stop me? Nobody can stop me. تو وہ ایک ڈفرینٹ دنیا ہے، ڈفرینٹ ورلڈ ہے جس کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے. لیکن اس جگہ بھی آپ نے یا میں نے حکمت سے چلنا ہے. ڈاکٹر صاحب اس ٹائم دنیا بہت فاسٹ ہے. بعض لوگ وہ اپنی ہنٹنگ کے لیے سامان لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کی ہنٹنگ کے لیے. لوگوں کو آپ کی بات بالکل صحیح ہے، ہنٹنگ کے لیے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں راستے میں آپ جاتے ہوئے ہر کتے کو پتھر نہیں مارتے. بھوننے والے کتے کو پتھر نہیں مارتے. ٹھیک ہے نا. جو آپ پہ حملہ کر رہا ہوتا ہے آپ اس کو وہ کرتے ہیں. تو یہ اسی طرح ہی ہے. فیس بک جو ہے اس میں ہر بندہ آپ کو اپنی فرسٹریشن شو کرتے ہوئے نظر آئے گا. بے شک وہ ایوری ڈے لائف کے اندر بات ہی نہ کرتا ہو، وہ فیس بک پہ جا کے، کیونکہ کی بورڈ شیئر ہے نا، کی بورڈ پہ میں بیٹھ کے ڈاکٹر صاحب وہاں سے اٹھا کے وہاں پیسٹ کرنا ہے نا. لیکن یہ نہیں پتا جس ملک میں بیٹھے کیا اس ملک میں پیسٹ کرنا وہ مناسب ہے کہ نہیں ہے. وہ آپ کی آئے کی کریکٹر بلڈنگ سے. تو یہی تو ہم نے جب تک آپ کریکٹر بلڈنگ نہیں کریں گے نا، دیکھیں ہم چھوٹے تھے، ہم اسکول جاتے تھے، ہمیں ایک ہمارے استاد تھے، ہم ذرا سی اونچی نیچی بات ہو جائے نا تو پٹائی ہوتی تھی. اور صحیح بات ہے، سب ٹیچر تھے مختصر. نہیں، ہم بوائز اسکول میں تھے تو لڑکے ویسے بھی بدتمیز بہت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اور میں لڑکے واقعی بدتمیز ہوتے ہیں. تو ہم ہر قسم کی بدتمیزی کرتے تھے، ہمیں مار پڑتی تھی اور ہم اور نیٹ ہوتے تھے. ٹھیک. لیکن وہ استاد جو ہمیں بے شک ہمیں مارتا تھا، لیکن ہمیں بات جو صحیح بتاتے تھے کہ بھائی تم نے اگر کسی کے دھوکہ دیا ہے یا کسی کے ساتھ فراڈ کیا ہے تو یہ ٹھیک بات نہیں ہے. تو وہ مطلب تھوڑا تھوڑا کر کے سن کے دماغ میں آ جاتی ہے. جی. تو ہمارے جو ہمیں ایز اے قوم جو جس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم ایک ایجوکیشن ہم لیتے ہیں کہ جی ہم نے بس وہ ڈگری لے لی، ہم نے میٹرک کر لیا، FSC کر لی، ہم نے مطلب بیچلرس کر لیا اور ہم نے بہت ہو گیا، ہمارا انجینئر بن گیا، ڈاکٹر بن گئے، ACA کر لیا، جو بھی فیلڈ ہے ہم نے کر لیا تو ہم بہت ہو گئی. یہ ایجوکیشن نہیں. ایجوکیشن از اے ویری براڈر ٹرم جس کے اندر جس کا مین جو پلر ہے نا وہ کریکٹر بلڈنگ ہے. جی. اور میں نے جو وہ اسوہ حسنہ پہ بات کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابیوں
صاحب کا بیسیکلی کریکٹر بلڈنگ کی. صحیح. اور وہ جو کریکٹر بلڈنگ کی وجہ سے ہوا یہ تھا کہ ہم ود ان لیس دین 100 ایئرز ہم آدھی دنیا پہ قابض تھے, اور ہم قابض تلوار سے نہیں ہوئے تھے, اس کریکٹر سے ہوئے تھے جس کریکٹر نے انفلوئنس کیا تھا لوگوں کو. جو آپ نے بھی بات کی کہ اپنے ورڈ سے, اپنے اعمال سے, اپنے اس سے ہم انفلوئنس کرتے, وہ کریکٹر تھا. سچ بولنا ہے, دھوکہ نہیں دینا ہے, غلط بات نہیں کرنی, عزت کرنی ہے, یہ ساری چیزیں کریکٹر بلڈنگ میں آتی ہیں. جی جی. اور یہ کریکٹر آپ کی ایجوکیشن کا پارٹ ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی. اس ایجوکیشن کا جس میں اب آپ فیس بک کی آپ نے بات کی, اب فیس بک پہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ تمیز سے بات نہیں کر رہا, اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ اس کی کریکٹر کے اندر یہ بات بیٹھ نہیں ہے, اس میں ایک بگننگ میں تیاری ہی نہیں ہوئی اس کی. تو ہمیں اس طرف توجہ بہت دینی ہے جس میں ہم اپنے, اور یہ ضروری نہیں ہے آپ اسکولز میں بات کریں یا آپ یہ کہیں کہ میں نے بہت بڑے اسکول میں ڈال دیا بچے کو تو اس کی کریکٹر بلڈنگ بھی ہو جائے گی, یا اس کی یہ ایز اے فادر, ایز اے مدر, ایز اے پیرنٹ ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا ہے. یہ سمجھ لیں گھر سے گروئنگ, گھر سے. اور اگر میں نے نہیں سیکھا تو اٹ از ناٹ کہ میں اپنے بچوں کو نہیں سکھا سکتا. آئی ہیو ٹو ریئلائز دس تھنگ کہ میں نے اپنے بچوں کو کیا دینا ہے. اگر میں اپنے بچے کو اچھے اس کا کریکٹر نہیں بلڈ کر سکتا تو ایز اے پیرنٹ میرا کیا یوز ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی بات بالکل وجہ ہے, اور آج کا تو ہم نے دیکھیے کوئی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ 2 منٹ ہی بات کی ہوگی, ہم تو آ گئے معاشرے کے حوالے سے بات کرنے, یہ بھی ایک حصہ ہے تعلیم کا. ڈاکٹر صاحب آپ نے جو بات کی باخدا بالکل بات صحیح وجہ کہا آپ نے کہ جناب جو والدین ان ایجوکیٹڈ ہیں لیکن وہ بیچارے کسی غربت کی وجہ سے یا خود وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکے اپنے بچپن میں, یا غریب والدین تھے ان کے, وہ اپنی اولاد کو نہیں دے سکے, لیکن ان کے پاس جو بزرگ تھے انہوں نے تمیز سکھائی, بیٹا بڑے کو سلام کرتے ہیں, اس کو ادب سے بٹھاتے ہیں, اس کے لیے چائے پانی کا پوچھتے ہیں, گھر میں کوئی انٹر ہوتا ہے تو اس طرح بات کرتے ہیں, پانی بیٹھ کے پیتے ہیں. تو وہ کم سے کم یہ تربیت تو کریں. ایجوکیشن تو وہ اسکول میں جا کے کر لے گا, چاہے وہ گورنمنٹ اسکول کیا نہ ہو, لیکن جب آپ اس کو تربیت بھی نہیں دیں گے, وہ ایجوکیشن تو بس وہ ہو گیا گدھے پہ کتابیں. تو اس کو مینرس ہی نہیں ہے بات کرنے کی, وہ آپ کو فریم میں ڈگریاں اس کے کمرے میں نظر آ جائیں گی سجی ہوئی. تربیت تو ماں باپ دے سکتے ہیں, تو وہ چاہے میرے اپنے فیملی ممبرس ہوں, آپ کے ہوں, تربیت بڑی امپورٹنٹ ہے. تربیت اور ہماری پوری قوم کی تربیت کی ضرورت ہے. ہمیں انفارچونیٹلی ہم اس ایریا میں بہت زیادہ لیک کر چکے ہیں. ہم پی ایچ ڈیز ہوں, ہم 100 پی ایچ ڈیز نکال رہے ہوں سال کے, وہ ایک علیحدہ سائڈ ہے, لیکن ایز اے قوم ہمیں تربیت کی بڑی ضرورت ہے. اور انفارچونیٹلی جو اس ٹائم کے اوپر ہر طرف سے ہم پہ ایک پریشر یلغار ہے, ایگزیکٹلی یہی ہے کہ باہر والا جو کریکٹر کسی طرح کی کریکٹر اور ختم کرو, لوز کرو کریکٹر کو, اور اس کو ختم کرو, بدنام کرو. اور وہ جو قوم اپنی کریکٹر لوز کر جاتی ہے, اپنی اس طرح کی نارمس لوز کر جاتی ہے, وہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے اس میں. ہمارے لیے تو بہت دشمن ہے, قریب بہت دشمن ہے. تو خود ان چیزوں پہ توجہ دیں, خاص طور پہ اوورسیز میں رہتے ہوئے, کہ جناب وہ تو وہاں پہ شاید آپ کی اچھائیاں تو اتنے غور سے وہ نہیں دیکھتے, ہاں جی اچھا اسٹوڈنٹ ہے, ہاں جی اچھا تاجر ہے, بزنس مین ہے, اچھا ورکر ہے, لیکن جب اس میں 1-2 چیز ان کو نمایاں ہو جائیں تو وہ تو 2 منٹ کے اندر کہتے ہیں یار یہ فلاں کنٹری کا ہے, یہ فلاں ملک کا ہے. تو وہ پوری یونیورسٹی ہو, محلہ ہو, علاقہ, اس کا لوگو بن گیا. اور اس ملک کے اندر تو سونے پہ سہاگا ہے, قدم قدم پہ تو CCTV لگے ہوئے. آپ کو میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں, آپ دیکھیں, آپ کوریا میں آپ کسی شاپ پہ جاتے ہیں, جی اور جا کے آپ کو اپنے چیزیں خریدتے ہیں, اور خرید کے واپس لا کے آپ جیسے شرٹ آپ نے لی تھی, اب شرٹ بھی آپ تھوڑی سی آپ کو پسند نہیں آئی یا کوئی تھوڑی سی خراب ہے, آپ جا کے ان کو کہتے ہیں مجھے نہیں چاہیے. امریکہ میں بھی ہے, مجھے نہیں چاہیے, وہ واپس لے لیتے. ایسے پاکستان میں آپ کریں تو اس کا دکاندار ناراض ہو جائے. بالکل ہوگا. تو یہ اسی طرح اور بھی بڑی ساری پہلے کیوں نہیں سمجھ میں آئی, اس وقت کیوں سائز نہیں دیکھا, کلر کیوں نہیں دیکھا, ایگزیکٹلی بات ہے. تو اور بہت ساری جگہوں پہ ہمارے
ہمارے ہر لیے چیز تو میں ڈاکٹر سوشل یہی صاحب مسئلہ 2 اشروں سے زیادہ ہو گئے. ہم تو آج بھی کوریا کی میں مثال دیتا ہوں, میں نے دنیا میں نہیں دیکھے ان کی وہ جو بڑے اپنی کورین زبان میں اسو سے ہو آپ آئے, اس نے آدھا گھنٹہ آپ نے اس کا دماغ کھایا, یہ دکھاؤ وہ پھینکو یہ رکھو یہ نہیں چاہیے وہ نہیں چاہیے. آپ نے بولا اچھا پھر آئیں گے ابھی سمجھ میں آیا, وہ پھر کہے گا نیک ہم سمیدہ تھاؤ میں تو آئے ہوئے یعنی کہ دوبارہ آئیے گا. ڈاکٹر صاحب آج کا موضوع میں سمجھتا ہوں ہم نے بالکل ایجوکیشن سے ہٹ کے اپنے معاشرے پہ بات کی ہے, اپنے یہ بھی پارٹ آف ایجوکیشن ہے. اور اس آج کا سیٹنگ کا زیادہ بٹن لائن یہی ہے کہ کریکٹر بلڈنگ از اے پارٹ آف ایجوکیشن, جس پہ ہمیں دھیان دینا چاہیے ایز پیرنٹ, ایز پروفیسر, ایز اے ٹیچر. ہم اس طرف ہمیں دینا چاہیے. ہم نہیں دھیان دیں گے ہمیں نقصان ہوگا. جی جی ہماری نئی جو نسل ہے وہ اس طرح بلڈ ہی نہیں ہوگی. جی اور ہم ایز مسلم ہمیں اپنے مذہب سے بھی یہی ملتا ہے کہ کریکٹر بلڈنگ از ویری امپورٹنٹ اینڈ اٹس اے پارٹ آف ایجوکیشن. اٹس ناٹ ٹو سیپریٹ چیزیں نہیں ہیں, اکٹھے ہیں. آپ ایجوکیشن لیتے ہیں, آپ کی ساتھ ہی کریکٹر بلڈنگ بھی ہونی چاہیے تاکہ اس ایجوکیشن کو آپ ایبزارب کر سکیں, اس جو آپ نے علم حاصل کیا اس کو ایبزارب کر سکیں. جی جی تو اگر آپ نہیں ایبزارب کر سکتے اور نہیں اس کو آپ اپنے اوپر ریفلیکٹ نہیں کر سکتے تو اسے جو علم حاصل کیا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں. جی ڈاکٹر صاحب موضوع کو میں اختتام کی طرف لاتا ہوں گفتگو کو. پچھلے پروگراموں میں آپ نے میرا ساتھ دیا, میرے ساتھ بیٹھے, اپنا قیمتی وقت بھی نکالا, تعلیم دیتے دیتے جو بھی وقت آتا تھا بیچ میں گیپ کا آپ میرے ساتھ بیٹھتے بھی تھے. میں امید کروں آپ سے کہ جناب آئندہ بھی کچھ میں مختلف قسم کے پروگرامس میں کچھ نئے ساتھ پروفیسرس ہوں گے, ہمارے اچھے اسٹوڈنٹس ہوں گے. آپ اپنا ٹائم دیجیے گا, ساتھ بھی بیٹھیے گا, کوشش کیجیے گا, اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کو آپ کے سینئر سے بھی ملواؤں. تو میری کوشش ہوگی کہ ساؤتھ کوریا میں جو لوگ رہنے والے ہیں, پرانے جو کوریا کی ایجوکیشن کو پہلے سے 25-30 سال سے جانتے ہیں, تو ان کے لیے بھی ایک اچھا نیا چہرہ آئے گا مارکیٹ کے اندر. میں تو جملہ کہہ دیتا ہوں, یعنی کہ ہم اس کو لائیں گے اپنے چینل پہ. تو خوشی ہوگی جنہوں نے کوریا کے لیے بگننگ میں کام کیا, پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے, وہ آپ کے بھی سینئرس ہوا کرتے تھے. اور دیکھیں بعض لوگ ایسے ہیں دنیا میں جہاں بھی ہوں ایجوکیشن پہ پاکستانیوں کے لیے کام کر رہے ہیں اپنی یونیورسٹیز سے. تو ہماری جو آپ سے گفتگو ہوتی ہے وہ کہ میرے مختلف ٹاپکس اور فیلڈ ہیں, شوبز بھی ہے, اسپورٹس بھی ہے, ایجوکیشن بھی ہے, ورکر بھی ہے, پالیٹکس بھی ہے. میں کوشش کرتا ہوں سب چیزیں دکھاؤں, اچھے پازیٹیو پاکستان کے چہرے, اور کوریا کو ہم اچھا دکھائیں دنیا میں, اس لیے کہ ہم یہاں رہتے ہیں, یہاں کھاتے ہیں, اس ملک نے ہمیں عزت دی ہے, تو یہ ہمارا ذمہ بھی ہے بحیثیت ایک مسلمان بھی. تو ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی میری ایک مؤدبانہ گزارش ہوگی کہ آپ پاکستان کے لیے بھی کام کرتے رہیں, جہاں دوسری کمیونٹیز کو آپ پڑھاتے ہیں, اور پاکستانیوں کے لیے آپ کے جو بھی اچھے خیالات تو سبھی کے ہوتے ہیں جو آپ ان کے لیے کر سکتے ہیں اپنی ایجوکیشن کی فیلڈ میں, تو آپ اس کے ساتھ جڑے رہیے. کچھ نئی انفارمیشنس ہوں یا آپ نے کچھ ایکسپیرینس ہو, کوئی لیٹسٹ کوئی تجربات ہو جاتے ہیں اچھے جو فائدہ مند ہو ہمارے لیے, تو اپنی گفتگو میں دیں تاکہ ہم اپنے ویورز کو پہنچائیں, چاہے وہ دنیا میں کہیں بھی ہوں. آخر میں کچھ کہنا چاہیں گے تو ہمارے ناظرین سے کہیے. بس میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ تھینک یو ویری مچ, آپ نے مجھے موقع دیا ہے. اور میں پاکستانی کمیونٹی اور ان ساؤتھ کوریا اور پاکستانی اسٹوڈنٹس ان پرٹیکولر ان ساؤتھ کوریا, میں ان کے لیے بہت پہلے بھی بہت کچھ کرتا رہا ہوں. ابھی میں کوشش میں یہی ہے کہ میں جتنا کر سکتا ہوں اتنا کروں. کسی کو کوئی پرابلم ہوتی ہے اسپیشلی ان آر یونیورسٹی اور ان جنرل باقی بھی کسی یونیورسٹی میں, تو آئی ول بی ہیپی ٹو ہیلپ. اور جو میرے جتنا میری سکت ہوگی میں اس حساب سے ہیلپ کرتا بھی رہا ہوں اور اب بھی کرتا رہوں گا. اور اگر کوئی اور کسی اور طریقے سے خدمت ہو سکتی ہے تو آئی ول بی ہیپی. نہیں ڈاکٹر صاحب تھینک یو, آپ کی جو فیلڈ ہے آپ جس میں آپ مورلی سپورٹ کر سکتے ہیں آپ کیجیے. ماشاءاللہ میں نے دیکھا ہے تو میں آپ سے گفتگو سلسلہ جاری رکھا, اور اس ایجوکیشن کے حوالے سے آپ ہی اس کو ہینڈل کرتے ہیں, چاہے آپ سامنے نہیں بھی ہیں تو آپ اس کو واچ کرتے ہیں, پھر اس میں چیزوں کو دیکھتے ہیں, تو پھر ہم اپنے سامنے تک لاتے ہیں. تو آپ اس ہماری ایجوکیشن کے ہیڈ بھی ہیں ابھی. تو انشاءاللہ العزیز آپ اگر مصروف ہوں گے ہم لوگوں سے دوسروں سے باتیں کرتے رہیں گے, لیکن وہ آپ کے زیر نگرانی ہی ہوں گی بحیثیت ایک اچھے دوست اور ایک اچھے, میں کہتا ہوں کوریا میں ہمارے پاکستانی پروفیسر کے. تو اللہ آپ کو اسی طرح کامیابیاں دے, اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں ڈاکٹر صاحب. تھینک یو ایک بار اور. السلام علیکم.